بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیرے نال کیویں لائیاں اکھیاں۔ تحریر مائرہ انوار۔ پارٹ نمبر 2۔ چند پل لگے تھے عروا کو خود کو زاور شاہ کے نام کرتے ہوئے۔ چند پل میں جڑ جانے والا یہ رشتہ سانسوں کے چلنے تک نبھانا تھا۔ وہ اس رشتے کو نبھانے کے لیے ہمت جمع کر رہی تھی۔ زاور شاہ نے سائن کرتے ہوئے پل بھر کو نیچے لکھا، نام کو دیکھا جو اس کے ساتھ جڑ چکا تھا۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے جینے کی وجہ بننے والے تھے۔ دستخط مکمل ہوتے ہی ہال میں مبارکباد کا شور گونجا۔ خاور شاہ کی خوشی اور چہرے کی مسکراہٹ بھیگنی تھی۔ عزت والے ہی عزتوں کی قدر کیا کرتے ہیں اور عزتوں کو نبھا جانا بھی جانتے ہیں۔ اب عروا کو وہ گھر کی عزت تو بنا چکے تھے، پر عروا بھی کسی کی بیٹی تھی جس کے ماں باپ تھے، اور بیٹیاں ماں باپ کی دعائیں لے کر رخصت ہوں، ان کے سائے تلے نئی زندگی میں قدم رکھیں تو ہی دکھتی ہیں۔ بدقسمت ہوتی ہیں وہ بیٹیاں جو ان چھاؤں کی چھاؤں کہیں اور ڈھونڈتی ہیں، جو ان دعاؤں والے وجود کو بے جان کر جاتی ہیں۔ وانیہ ضیاء کے لیے یہ ایک اندھیری رات تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کالے سیاہ بادل گٹاؤں کی طرح زندگی میں پھیل چکے تھے۔ وانیہ ضیاء کو اندھا کرنے کے لیے ہر رشتے کے حساب سے اپنوں کی اپنائیت سے جو زاور شاہ کے حصول کے لیے سب کر گزرنے والی تھی، سب جو نام وانیہ ضیاء کے ساتھ نہیں جڑ سکا، جڑا کسی اور کے ساتھ بھی نہیں رہے گا۔ عروا نے جیسے ہی گھر کی دہلیز پر قدم رکھا، آنکھیں آنسوؤں سے لبالب بھر گئیں کہ ہر چیز دھندلا گئی تھی، جسم پر کپکپاہٹ جاری ہو گئی۔ کیسا بدقسمت دن تھا وہ جب اس نے اس گھر سے باہر جانے کا سوچا۔ اب اس کی پہچان بدل چکی تھی، ساتھ جڑے رشتوں کا تعلق بدل چکا تھا، اس کے نام کے ساتھ جڑا نام بدل چکا تھا، شاید وہ خود بھی بدل چکی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی فریال کی نظر سب سے پہلے عروا پر پڑی، جس کو اپنی آنکھوں کی بصیرت پر شک ہونے لگا تھا۔ اس نے اس خوابی کیفیت سے باہر آنا چاہا، پر یہ حقیقت تھی۔ وہ چیختی ہوئی عروا کی جانب بھاگی۔ عروا میری جان، اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لیے ہوئے بھیگی پلکوں سے تک رہی تھی۔ امی امی دیکھیں کون آیا ہے۔ زہرا بیگم ہاتھ میں تصویر لیے باہر آئیں۔ کون آیا ہے؟ فریال ایک دم ان کے قدم بھی سخت ہو گئے۔ عروا میری بچی۔ عروا بھاگتی ہوئی ماں کی جنت نما باہوں کی جانب بھاگی، جس سے دور رہنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ اب دور جانے کی بہت بڑی قیمت چکا چکی تھی عروا، اب فرار ممکن نہ تھا۔ اچانک تینوں ماں بیٹیوں کو کسی اور وجود کا بھی احساس ہوا، جس سے وہ اپنے دکھ اور خوشی کے ملے جلے جذبات میں دھیان میں نہ لا سکیں۔ خاور شاہ اپنی روبدار شخصیت کے ساتھ ماں کی ممتا کو دیکھ رہے تھے۔ تھوڑے ہی قدم پیچھے دلاور کھڑا تھا، ان کا بات ماد ہر قدم کا ساتھی تھا۔ مجھے یہ بات گوارا نہ تھی کہ ایک معصوم جان اپنے پر اٹھنے والے ایسے سوالوں کے جواب دے جو اس کی آنے والی زندگی کو دشوار کر دیں، ایسے گناہ کی سزا کاٹے جو گناہ اس نے کیا ہی نہیں۔ ملک خاور شاہ دھیمے لہجے میں جمشید صاحب کے سامنے حقیقت کو بیان کر رہے تھے۔ جمشید صاحب کا دل اس وقت مختلف کیفیات کا شکار تھا، جس کا اظہار مشکل تھا۔ ایک باپ کا دل بیٹیوں کے معاملے میں بہت کمزور ہوا کرتا ہے۔ قدم قدم پر ان کی قسمت کا ڈر، لوگوں کا خوف، معاشرے کی باتیں باپ کی نیندوں کو عذاب کر دینے کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ وہ خاور شاہ کو کیا کہتے، غصہ کرتے کہ آپ کو کس نے حق دیا ہے میری بیٹی کو کسی رشتے میں یوں جوڑ دے۔ میری بیٹی کے لیے میرے گھر کی چھت بہت بڑی ہے، پر ایسا کہنا، کرنا اور سوچنا وقتی طور ہی اچھا ہوتا ہے۔ آنے والی زندگی کی دشواریاں ہر چھت کو کمزور کر دیتی ہیں۔ میری بیٹی امانت ہے آپ کے پاس، میں اس کو ماں باپ کی دعاؤں سے محروم نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے لیے نیکا عورت کا مان ہوتا ہے اور ہر رشتے کی مٹھاس ہوتی ہے۔ میں عروا کو کچھ رشتوں کے ساتھ جوڑ کر اس کی زندگی کی مٹھاس کو ختم نہیں کر سکتا کہ آنے والی زندگی کرواہٹ سے بھر جائے۔ 3 دن میں آپ کے پاس، پھر ہم عزت کے ساتھ گھر کی عزت کو لے جائیں گے۔
فریال شوق کی کیفیت میں آ گئی۔ یہ سب سن کر فریال عروہ کو ذہنی طور پر اس رشتے کے لیے تیار کرو، کیونکہ سوالات و جوابات کا وقت نہیں رہا اب۔ جمشید صاحب نے گویا گھر والوں کی سماعت پر دھماکہ کیا ہو۔ فریال عروہ کے کمرے میں گئی، جہاں وہ رونے کا کام بخوبی انجام دے رہی تھی۔ عروہ کی آنکھوں میں کیا کچھ تھا جو فریال کو پریشان کر گیا تھا، اور وہ تھا عروہ کا ماضی، اس رشتے کی محبت جو اب کسی اور رنگ میں سامنے آئی تھی، اور فریال کو ایک پل لگا تھا حقیقت تک پہنچنے میں۔ عروہ اپنی ان بند آنکھوں کے پیچھے دیکھنے والے خوابوں کو انہی بند پردوں میں بند کر دو، کیونکہ اچھی بیٹیاں اپنے خوابوں میں رنگ بھرنے کے لیے ماں باپ کے خوابوں کا رنگ نہیں اتارتی، اور محبتیں ہمیشہ حلال ہی اچھی ہوتی ہیں۔ عروہ کی بے بسی اس وقت اپنے عروج پر تھی، کیونکہ محبت سے دستبردار ہونا تکلیف کی انتہا ہوتی ہے، اور وہ اس وقت اس تکلیف کے عروج پر تھی۔ اے کاش اسے خواب ہی آ جائے میری سچی محبت کا۔ محبت میں نہ جانے کیوں انسان کا خود پر اختیار نہیں ہوتا، کیونکہ انسان کسی ایک کے لیے اتنا بے بس ہو جاتا ہے، صرف اس وجود کے لیے ہماری ذات آدھی رہ گئی، کسی کا کھیل پورا ہو گیا۔ آنسو نے اس کے چہرے کو بھگو ڈالا تھا۔ 3 دن کیسے گزر گئے پتہ ہی نہیں چلا، تیاری کرتے نہیں بلکہ خود کو تیار کرتے ہوئے۔ جمشید صاحب نے کسی کو بلاوا نہ بھیجا شرکت کے لیے۔ ایک ہی بھائی تھا، اس نے بھی معذرت کر لی کہ گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی سے ہم کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے۔ اس بات سے، ان کے رویے سے وہ ٹوٹ چکے تھے، اور دوسرے لوگوں کو جواب دینے کی ہمت نہ تھی، کیونکہ ہر ذہن سوالوں سے بھرپور تھا۔ عروہ کہاں گئی، کس کے ساتھ رہی، کون تھا اتنا رحم دل جو اس کو عزت بنا رہا تھا؟ یہ ایسی باتیں تھی جس کا جواب ہر شخص چاہتا تھا، پر جمشید صاحب پہلے ہی ہمت ہار چکے تھے۔ بڑی حویلی میں معمول کی گہما گہمی تھی، کوئی بھی کسی خاص تاثر کو چہرے میں نمایاں نہیں کر رہا تھا، کیونکہ سب کے ذہنوں میں صرف وانیہ زاور شاہ کا عکس تھا جو ایک دوسرے کو مکمل کرتا تھا۔ وانیہ زار بلو جینس کے اوپر سفید رنگ کے امتزاج والے کرتے میں ملبوس تھی، گھنگریالے بالوں کو کھولے روشن آنکھیں، مخروطی ہونٹ اور اوپر کو اٹھی ہوئی ناک، مرمری پاؤں کو سفید جوتوں میں قید کیے کسی بھی تاثر کے بغیر اپنے بابا کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ پھر اچانک سب کی نظروں نے وانیہ زار کی نظروں کے تعاقب میں دیکھنا شروع کیا۔ زاور شاہ مخصوص انداز شخصیت کے ساتھ سیڑھیوں سے سینے اتر رہا تھا، گرے رنگ کے کرتے اور سفید رنگ کی شلوار میں ملبوس، مخصوص سلور رنگ کی گھڑی پہنے، بالوں کو ترتیب سے سنوارے خوشبوئیں بکھیرتا سیڑھیوں سے اتر رہا تھا۔ وانیہ زار کو اپنی دھڑکنوں میں انتشار محسوس ہوا۔ کتنا چاہا تھا اس نیک شخص کو روح کی گہرائیوں سے، جس کی سانسیں اس وجود کو دیکھ کر چلا کرتی تھیں، پر ہائے رے قسمت! لیکن وانیہ زار قسمت کے آگے ہارنے والوں میں سے نہیں تھی، اس نے واقعی صرف ہرانا سیکھا تھا۔ عروہ کے گھر چھوٹے سے ڈرائنگ روم میں بڑی حویلی کے بڑے بڑے نام بیٹھے تھے۔ عروہ عروسی لباس میں ملبوس تھی، سرخ اور سبز رنگ کے کمبینیشن کے لہنگے، جس کا بھاری کامدار والا دوپٹہ طریقے سے سر پر دیا گیا تھا، گلے میں نفیس سا گولڈن براؤن سیٹ پہنے، کانوں میں ہلکے سے جھمکے، دونوں ہاتھوں میں چوڑیاں ڈالے، دودھیا چہرے ہلکے سے میک اپ سے نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہا تھا۔ کوئی بھی رسم کو نبھانے بغیر عروہ کو زاور شاہ کے ہاتھ میں سونپ دیا گیا تھا۔ واقعی جب بیٹیاں لوگوں کے منہ میں آ جائیں تو ان کی رخصتی نہیں بلکہ سوگ ہوا کرتے ہیں، یہی حال آج عروہ کے ساتھ تھا۔ بڑی حویلی میں بڑی بہو کا کوئی شاندار استقبال نہیں ہوا۔ معمول کی لائٹس جل رہی تھیں۔ امینہ بیگم نے چند ملازموں کو آواز دی اور ان کو ہدایت کی کہ وہ عروہ کو زاویہ کے کمرے میں چھوڑ آؤ۔ خود اپنی ساڑی کے پلو سنبھالتی اپنی کمرے کی جانب چل دی۔ خاور شاہ نے عروہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور اچھی دعاؤں کے ساتھ کمرے کی جانب جانے کی تکلیف کی۔ عروہ بیڈ پر بیٹھے ہر چیز کا بخوبی جائزہ لے رہی تھی۔ بڑا سارا کمرہ جس کے بیڈ کے گرد نیٹ لگی ہوئی تھی، پر اب ان کو طریقے سے سائیڈر سے باندھا ہوا تھا۔
चाय टेबल पर क्रिस्टल के गुलदान पड़े हुए थे, बड़ी सी खिड़की जिस पर शानदार पर्दे गिरे हुए थे, हर चीज तरतीब के साथ पड़ी थी। कमरे में एसी की मखसूस सी ठंडक थी और खास सी खुशबू फैली हुई थी। अचानक दरवाजे के लॉक खोलने की आवाज आई। जावर शाह मखसूस अंदाज में अंदर आया और आईने के सामने खड़ा हो गया। दाएं हाथ से घड़ी उतार कर सामने रखी, फिर शीशे में अपने पीछे इस वजूद को देखा जो उसके साथ जबरदस्ती से ही पर जुड़ चुका था। वो आराम से बेड पर आकर बैठ गया। मैं तुम्हें ये कहने नहीं आया कि ये रिश्ता मेरे लिए सिर्फ बोझ और जबरदस्ती का तल्लक है, बल्कि तुम अब जावर शाह की इज्जत हो। तुम्हें तुम्हारा हर जायज हक मिलेगा, पर एक बार याद रखना, हमेशा मुझसे 2 कदम पीछे होकर चलना। मेरे ताक़ब में ना सही, क्योंकि वो औरत जो मर्द को नीचा दिखाने के लिए आगे बढ़ती तो वो दिल से उतर जाती है। और मैं नहीं चाहता कि तुम कभी मेरे आगे चलो, बल्कि पीछे रहना, ताकि मैं तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ दे सकूं और तुम मुझे रहनुमाई दे सको। कैसा शख्स था ये, हर बात हर काम में लाजवाब। और एक बात मुझे में एक बुराई है कि मुझ में कोई खूबी नहीं है। खूबियों को देखना मत, बल्कि इनको ढूंढना। मुझ में उर्वा की 2 आंखों पलकों को बंद तोड़कर बाहर निकल आए। इसने ऐसा तसव्वुर में भी नहीं किया था कि जावर शाह ऐसा दिल भी रखता है। उर्वा के लिए हर चीज हर रिश्ता नया था, ख्वाह चीजें हों या इंसान, समझने में वक्त लगता है। वानिया जहाँ के लिए वो रात तकलीफ से भरपूर थी। दुख, आंखों में मोहब्बत की जगह नफरत के जज्बात आ चुके थे। वो कुछ भी ना कर सकी और जावा शाह को किसी और को सौंप दिया। वो हार मानने वालों में से तो ना थी, और वो हारने मानेगी भी नहीं। इसका जहन आने वाले वक्त के लिए बहुत जानलेवा सोच बुन रहा था। उर्वा सुबह उठी तो जावर शाह न जाने कब का कमरे से जा चुका था। इसको यकदम शर्मिंदगी ने आन घेरा। एक तो सारी रात नींद नहीं आई, न जाने कब आंख लगी। घड़ी पर देखा तो वो 7 बजे का वक्त बता रही थी। इसने अपने बालों को जूड़े में कैद किया। 2-3 लटें गालों को छू रही थी और वाशरूम की जानब चल दी। मुंह पर पानी के छींटे मारे तो जहन खुला कहीं। कमरे में आकर बेड की चादर को सीधा किया, खिड़कियों के पर्दों को डोरी से बांधकर पीछे किया। अचानक वो अपने रूम की खिड़कियों को खोलकर टेरेस पर आ निकली। इसने बाहर देखना शुरू किया तो दूर के ही जावर शाह ट्रैक सूट पहने भागता दिखाई दिया। पल भर को उर्वा को अपनी धड़कनों में बेतरतीबी महसूस होने लगी। वो जावर शाह को आंख भरकर देख भी ना सकी और कमरे में आ गई। मौका की मुनासिबत से इसने अलमारी से लाइट पिंक कलर का सूट निकाला जिस पर नफीस सा काम हुआ था और वो वॉशरूम में घुस गई। जब वो बालों को खुशक करते हुए वॉशरूम से बाहर आई तो कदम लड़खड़ा से गए। सामने सोफे पर बैठा जावर शाह, बालों को हाथ की उंगलियों से पीछे किए, नगीनों की तरह चमकती आंखें, हल्की सी दाढ़ी के बाल, साफ कंगन में टांग पर टांग चढ़ाए। वो एक हाथ से जूस का गिलास पकड़े दूसरे हाथ में पकड़े अखबार की सुर्खियों का जायजा ले रहा था। जावर शाह ने जूस का गिलास खत्म करके वॉशरूम का रुख किया। शायद वो जल्दी में था। उर्वा ने आईने के सामने खड़े होकर अपना जायजा लिया। वो लाइट पिंक रंग के रेशमी सूट में जिस पर नफीस सा सफेद रंग का काम हुआ था, गले में व्हाइट नेकलेस पहने, कानों में डाले बूंदे सफेद दूधिया, चेहरे को किसी भी मेकअप से सजाए, सिर्फ होठों पर लाइट पिंक सा ग्लोस लगाए, बालों को पुष्ट पर फैलाए हाथों में। जावर शाह जब कमरे में आया तो अलमारी के सामने खड़ा हो गया, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। फिर वो उर्वा की तरफ मुड़ा और 2 डब्बियां इसको थमा दी। ये तुम्हारा तोहफा है। उर्वा की आंखों में हैरत थी। इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है, बीवी हो तुम मेरी, और मुझे रिश्तों में बनावट नहीं पसंद। जिस रिश्ते को इंसान निभा ना सके उसको खुद से जोड़ने नहीं रखना चाहिए, और हम इस रिश्ते को निभाएंगे आखिरी सांस तक। उर्वा ने वाकई ऐसा नहीं सोचा था कि ये रिश्ता कभी निभाए भी जाएगा। चलो नीचे, 8 बजे सब घर वाले डाइनिंग टेबल पर होते हैं। वो जावर शाह के कदमों के ताक़ब में चलने लगी। सीढ़ियां उतरते हुए वो दोनों मुकम्मल लग रहे थे। उर्वा ने दिली दिल में 1000 बार अल्लाह का शुक्र अदा किया
کہ اس نے ایسے شخص کے ہمراہی اس کو دی۔ پتا ہے تم مجھے کیسے لگتے ہو؟ کسی مٹی کا سلا لگتے ہو۔ یہی بات عروہ کا دل کہہ رہا تھا۔ خاور شاہ دونوں کو اکٹھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے کہ آخر ان کا فیصلہ جلد تھا پر درست تھا۔ خاور شاہ نے معمول کی طرح باپا جانی سے ملا، ماں کو پیار کیا اور مخصوص کرسی پر بیٹھ گیا۔ سامنے ہی عروہ بیٹھ گئی، امرینا بیگم کے ساتھ۔ اس نے آنکھ اٹھا کر خاور شاہ کو دیکھنا چاہا پر فوراً آنکھیں جھکا لی۔ پتا نہیں کیا تھا اس شخص میں جو وہ اس کو جی بھر کر دیکھ بھی نہیں سکتی تھی۔ خاور شاہ براؤن شلوار قمیض پہنے، کف کو موڑے، گھڑی پہنے، ہر طرف سے مکمل لگ رہا تھا۔ وانیا ضیاء لان میں اپنے بابا کے ساتھ بیٹھی ہوئی چائے پی رہی تھی پر ذہن کہیں اور ہی الجھا ہوا تھا۔ وانیا، خاور شاہ کو اپنے حواسوں پر سوار مت کرو، زندگی میں ہمیشہ آگے بڑھو۔ اگر پیچھے رہ جانے والی چیزوں کے پیچھے بھاگو گی تو آنے والی چیزیں بھی کبھی کسی اور کا مقدر بن جائیں گی۔ صاحب اس کو سمجھا رہے تھے۔ بابا جانی، وانیا ضیاء ہتکاری چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگا کرتی اور نہ کسی چیزوں کو اپنی آنکھوں کی چمک بننے دیا کرتی ہے۔ میں اپنی روشنی سے خود جلتی ہوں اور دوسروں کا اب جھلسا دوں گی۔ وانیا کی آنکھوں میں نفرت تھی، بے انتہا تھی۔ نہ جانے وہ اب کس کی خوشیوں کو جھلسا دینے والی تھی، کون جانتا تھا۔ عروہ کمرے میں آئی تو ان ڈبیوں کو لے کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ جب ایک کو کھولا تو آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ نفیس سا گولڈن کلر کا بریسلیٹ جو اپنی قیمت کا منہ بولتا ثبوت تھا اور ساتھ ہی بڑی سی چھوٹے سے ناک والے تھے۔ گولڈن ہی کلر کی پاجیب تھی جس کو دیکھتے ہی عروہ جذبات میں آ گئی۔ خاور شاہ، کیوں مجھے بے بس کر رہے ہو؟ کیوں تمہاری ذات میں قید ہوتی جا رہی ہوں؟ اس نے زور سے آنکھیں بند کر لیں۔ دوسری ڈبی کھولی تو اس میں وائٹ گولڈ کے موٹے سے کڑے تھے، جدید ڈیزائن کے۔ ایسے لگتا تھا اس کے ہاتھ ناپ کے لیے ہوئے ہوں۔ مل جائیں اگر تیری قربت کے چند لمحے، باقی کی ساری زندگی میں خیرات کر دوں۔ عروہ کے دل کی دھڑکنیں اب اس شخص کے لیے چلنے لگی تھی۔ نہ جانے کیا شہر تھا اس کی ذات میں۔ خاور شاہ رات کو کمرے میں آیا تو عروہ کو ایک کپ چائے لانے کا تھا، وہ بلائی کہہ کر چلی گئی۔ خاور شاہ کمرے کا جائزہ لینے لگا کہ واقعی اس کمرے میں تبدیلی آئی ہے۔ اس وجود کے آنے سے وہ اس کو ہمیشہ خود سے جوڑ کر رکھے گا۔ عروہ جب چائے لے کر اندر آئی تو خاور شاہ پل بھر کو ٹھٹک گیا پر فوراً سیدھا ہو گیا۔ بات سنو، اب تم میری بیوی ہو۔ اس گھر میں بہت سے ملازم ہیں پر اگر بیوی کے ہوتے ہوئے ملازم کام کریں اس کا تو وہ باہر ہی پھر کسی کی ذات کا اسیر ہو جاتا ہے۔ مجھے خوشی ہوگی اگر تم میرے کام کرو تاکہ مجھے سکون ملے۔ تو صرف اس گھر کی دہلیز پر ملے، میں وہ سکون کہیں اور نہیں ڈھونڈوں۔ اور کہتے ہیں کہ اگر کسی لڑکی کے دل میں جگہ بناؤ تو وہاں رہنا بھی ضروری ہے، اور میں چاہتا ہوں وہ جگہ صرف میں بناؤں۔ تمہیں میرے تحفے کیسے لگے؟ خاور شاہ نے پوچھا۔ بہت مکمل، عروہ نے مختصر سا پر معنی سے بھرپور جواب دیا۔ مجھے ہمیشہ سے یہی چیزیں پسند رہی ہیں اور پاجیب ہمیشہ پہنے رکھنا۔ مجھے نہ جانے کیوں یہی چیز خاص لگتی ہے ہر چیز سے، اور یہ تمہارے پاؤں میں واقعی جچ رہی ہے۔ عروہ کو حیرت ہوئی، اس نے کب نوٹ کر لیا کہ اس نے پہنی ہوئی ہے؟ وہ شخص واقعی کسی کی ذات کو پڑھنا جانتا تھا، ہر زاویہ سے۔ وانیا ضیاء نے آج بہت دنوں بعد بڑی حویلی کا رخ کیا تھا۔ وہ اپنے اسی انداز سے آئی تھی، بغیر کسی کی پرواہ کیے۔ اسے پرواہ بھی کس کی تھی آخر؟ جیسے ہی وہ ہال میں داخل ہوئی، امرینا بیگم سیڑھیوں سے اتر رہی تھیں۔ وانیا نے ان کی جان تھی، انہیں وانیا ضیاء کا ہر انداز پسند تھا، وہ اس گھر کے لیے بنی تھی۔ اگر عروہ اس دنیا میں نہ آتی تو حویلی، آج کیسے دل کیا وانیا بڑی حویلی آنے کا؟ مجھے تو لگا تم راستہ ہی بھول گئی ہو، امرینا بیگم نے پیار کرتے ہوئے کہا۔ کس کو اگلے پارٹ کا انتظار رہے گا؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔